السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے انشاءاللہ تعالی ہم قانونی ٹی وی چینل پر ایک یہ پروگرام چلائیں گے۔ یہ تقریباً غیر سیاسی ہوگا اور یہ اوورسیز کے جو مسائل ہیں نا، اوورسیز کے مسائل، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کیا کریں گے۔ یہ جو آخری ہمارا پروگرام ہوا کرے گا، ہر روز آخری پروگرام گھومتی چائے کے بعد آخری پروگرام جو ہوگا یہ غیر سیاسی ہوگا ایک تو، اور اس میں اوورسیز کے مسائل ہوں گے پاکستانیوں کے، چاہے وہ کسی بھی پاکستان سے باہر جو لوگ پردیسی لوگ ہیں ان کے لیے یہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں۔ اور ہمیں اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے، قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہوتے ہیں اور جن کو آگے کوئی پہنچانے والا نہیں ہوتا، تو ہم یہاں پہ جو حکومت ہے، جو بھی حکومت ہوگی یا ہے، ہم ان تک یہ آواز پہنچائیں گے کہ باہر کے لوگوں کو یہ مسائل ہیں۔ باہر میں جناب یہ مڈل ایسٹ میں یہ مسئلے ہیں، فار ایسٹ میں یہ مسئلے ہیں، یورپ میں یہ مسئلے ہیں، امریکہ میں یہ مسئلے ہیں، برازیل، یہ وہ سارے ملکوں کا ہم یہ بتائیں گے کہ وہاں کیا مسئلے ہیں، اور وہ مسئلے آپ نے ہمیں بتانے ہیں کہ بھئی آپ کس مسئلے سے دوچار ہیں، آپ کو کیا مسئلہ ہو۔ وہ کوشش یہ کریں کہ وہ ایک بندے کا مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اجتماعی مسئلہ ہوگا نا، تو اس کے لیے ہم زیادہ کریں گے۔ اگر کوئی کہے گا کہ یہ میرا جی ایک زمین پہ قبضہ ہو گیا، تو وہ ایک انڈیویجول ہے، اس کے لیے آپ مجھے علیحدہ فون کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 6 سے 8 تک میں قانونی مشاورت آپ کو فری دیتا ہوں، اور میں سپریم کورٹ کا سینئر وکیل ہوں، تو آپ مجھ سے وہ فری جو ہے وہ لیگل ایڈ لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو میں وہ بڑا خوش دلی سے آپ کو دوں گا۔ لیکن اس میں یہ پروگرام جو ہے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اجتماعی جو بڑے مسئلے ہیں، مثلاً آج کا ہم پہلا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ شکیل صاحب نے کل مجھے فون کیا ہے جی، سیال کوٹ سے شکیل صاحب ہے، وہ کویت میں رہتے ہیں پرماننٹ، تو کویت سے وہ ادھر پاکستان آئے، اور پاکستان سے انہوں نے جناب یہ سائنو فارم جو ہے ویکسین لگوائی ہے، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے یہ ویکسین لگوائی ہے، اب یہ واپس کویت جانا چاہتے ہیں، ان کو تقریباً 9 مہینے ادھر ہو گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کویت حکومت نے کہا ہے جی کہ ہم سائنو فارم ویکسین ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، ہم ناقابل قبول ہے ہمارے لیے۔ اور اس نے کہا جی یہ کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ادھر پریشان بیٹھے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے اپنے چوائس سے تو نہیں لگوائی، یہ تو ہماری حکومت کا مسئلہ تھا نا کہ وہ لگاتی کہ بھئی ایسی ویکسین لگائے جو سب کو قابل قبول ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ویکسینیں پوری دنیا میں ہر ملک میں ڈیفرنٹ چل رہی ہیں، کچھ ملکوں نے اپنی بنائی ہیں، کچھ خرید رہے ہیں، کچھ کو مفت مل رہی ہیں، جیسے ہمیں مفت مل رہی ہیں۔ ہمیں تقریباً اب تک ساری روزانہ کی بنیاد پہ چائنا سے، جرمنی سے اور امریکہ سے یہ ہمیں مفت ویکسینیں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ادھر لگوانے جائیں تو وہ ویکسین ہی نہیں ملتی جو پہلے آپ نے 1 ڈوز لگوائی ہے۔ زیادہ تر کی 2 ڈوزیں ہیں نا، 1 ڈوز والی بھی ہیں، کینسینو ہے وہ 1 ڈوز والی ہے، اسی طرح وہ سائنو وک ہے وہ بھی 2 ڈوزوں والی ہے، سائنو فارم ہے وہ بھی 2 ہے، ایکسٹرا زانیکا ہے وہ بھی 2 ڈوزوں والی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہ ان کا مسئلہ ہے، ہم حکومت پاکستان تک یہ مسئلہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں یہ ان کا جو بھی مسئلہ ہے یہ حکومت تو حکومت مذاکرات کرے۔ حکومت جو ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ چائنا سے بات کرے کہ جو ویکسینیں آپ نے لگائی ہیں وہ مڈل ایسٹ میں کیوں جی قابل قبول نہیں ہے۔ صرف یہ میں اس کی بات نہیں کر رہا جہاں پہ یہ دوست کویت میں جانا چاہتے ہیں، کویت، بحرین، مسقط، یہ سارے ملکوں کی بات ہے۔ تو چائنا والے پھر WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ان سے بات کریں کہ یہ سٹینڈرڈ سائز کی ہے، ہم نے لگائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے چائنا میں جو مریض ہیں وہ 0 کے برابر ہو گئے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے شروع بھی وہاں سے ہوا تھا اور ختم بھی وہاں پہ ہوا ہے، اور وہ اسی ویکسین سے ہوا ہے جو ہم نے لگائی ہے۔ تو یہ ایک اجتماعی مسئلہ تھا۔ شکیل صاحب ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں،
اور حکومت تک یہ آواز پہنچاتے ہیں کہ جن لوگوں نے سائنو فارم، کینسینو اور یہ سائنو وک یہ ویکسینیں لگائی ہیں جو ادھر قابل قبول نہیں ہیں، ان کے ساتھ حکومت مذاکرات کرے کہ پلیز پلیز ان کو قابل قبول کرو۔ اب وہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں شکیل صاحب کہ ہم نادرہ والے کے پاس گئے ہیں جی کہ ایک میں نے ڈوز لگوائی ہے تو مجھے میرا یہ کینسل کر دے، میں دوسری ڈوز لگوانا چاہتا ہوں۔ دوسری ڈوز ڈاکٹر نہیں لگا رہے ان کی کہ آپ کو جی پہلے ایک سائنو فارم کی لگ چکی ہے۔ اب وہ کدھر جائے بیچارہ؟ وہ تو ہر طرح جانا چاہتا ہے، اس کا کاروبار ہے، وہاں پہ دکانیں بند پڑی ہیں، اس کی سارا کچھ ہے، تو وہ یہ بڑے مسئلے ہیں اور یہ سب کے مسئلے ہیں۔ یہ ہم پہلی آواز یہ اٹھا رہے ہیں قانونی ٹی وی چینل سے کہ یہ جو ویکسین والا مسئلہ ہے، حکومت آگے مذاکرات کرے، بات کرے، WHO سے بات کرے اور جتنی ویکسینیں ہمیں لگ گئی ہیں وہ ان کو لیگلائز کرے یا اس کا متبادل کوئی ہمیں تیار کر کے دے۔ 8-9 مہینوں سے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے جی۔ دوسرے جناب ہمارے دوست ہیں وہ چودھری کرامت صاحب UK سے آئے ہیں، اور UK میں آپ کو پتہ ہے کہ UK نے ہمیں ریڈ لسٹ میں سے نہیں نکالا، افسوس کی بات ہے۔ انڈیا کا ڈیلٹا ویریئنٹ جو بیماری ہے، کرونا ہے، وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے اور انہوں نے انڈیا کو کلیئر کر دی ہے، انڈیا کو، جہاں اب بھی لاکھوں کی تعداد میں روزانہ مریض آ رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں بالکل معمولی سا وہ رہ گیا ہے، تو پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا۔ تو اس لیے ہم جناب وہ چودھری کرامت صاحب کے ریکویسٹ پہ یہ حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز یہ بھی وہاں کے جو UK کے وہاں پہ ایمبیسی ہے، وہاں جا کے ہمارا وزیر خارجہ ان کا کام ہے، وہ جائے اور ان کو کہے کہ جی ہمیں ریڈ لسٹ سے نکالو۔ بہت مسئلے ہیں، کئی لوگوں کے پیرنٹس جو ہیں ادھر رہتے ہیں، بچے ادھر رہتے ہیں، کئی کے بچے ادھر ہیں، پیرنٹس ادھر ہیں، کوئی فوتگیاں ہو رہی ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔ اور پھر خاص طور پہ ایک اور میں چیز کہوں گا کہ یہ UK والوں نے بہت زیادہ قیمت رکھ دی ہے کرنٹائن کے لیے، کرنٹینہ وہاں پہ کرنا پڑے گا، اس کے لیے 2200 پاؤنڈ رکھے ہیں۔ 2200 پاؤنڈ کتنے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ کے برابر ہے۔ 2.25 لاکھ، 2.25 لاکھ، 4.5 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ کرنٹینہ پہ۔ یار ظلم کی حد نہیں؟ ویسے تو یہ حد ہے۔ اور میں ایک اور چیز اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں خاص طور پہ UK کو، کہ انہوں نے پاکستانیوں کے لیے ویزا اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ 5 سال کا ویزا امریکہ کا 16,000 میں لگتا ہے اور 5 سال کا ویزا UK کا 1 لاکھ سے بھی اوپر زیادہ لگتا ہے، اور وہ ریفانڈیبل بھی نہیں ہے۔ تو حکومت ایک تو یہ بات کرے کہ جس کا ویزا نہ لگے اس کو پیسے واپس کریں اور ریٹ مناسب کیے جائیں، جیسے پوری دنیا میں ہے۔ ہم تو غریب ملک ہیں، ہمیں اس طرح ایمبیسیوں والے لوٹتے ہیں۔ یہ بھی باہر کے اوورسیز والوں کے مسئلے ہیں۔ پھر جناب ایک ہمیں مسئلہ آیا ہے، یہ بریڈ فورڈ سے ہمیں ایک دوست نے فون کیا ہے، ساجد پنو صاحب نے مسئلہ کیا ہے کہ جی ہمارا ادھر جو کونسلیٹ ہے وہ بریڈ فورڈ کی بات کر رہے تھے کہ ہمیں پاسپورٹ بنانا ہو تو 4-5 مہینے ہمیں چکر لگانے پڑتے ہیں، ہمیں نادرہ کا شناختی کارڈ رینیو کرانا ہو تو ہمیں 4-5 مہینے لگ جاتے ہیں، مختار نامہ بنانا ہو کیسوں کے حوالے سے اس کے اوپر ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں ادھر بالکل وہ ان کے الفاظ کے مطابق کہ ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ تو ہم یہ حکومت تک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اپنی ایمبیسیوں، پاکستان اپنی ایمبیسیوں کو کرے کہ وہ لیٹسٹ طریقے سے کرے، کسی کو آنا بھی نہ پڑے، کسی کو ایمبیسی میں آنا بھی نہ پڑے، ویریفیکیشن کریں اور اس کے مطابق ان کو ہمیں وہ فوری طور پہ واٹس ایپ کے ذریعے جس طرح کاغذات منگائے جاتے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے تصدیق کریں اور ان کو ایک کال پہ مسئلے حل کریں۔ لوگوں کے یہ بہت بڑے مسئلے ہیں، یہ پورے پاکستان میں مسئلے ہیں باہر کے لوگوں کے، کہ ان کے پاسپورٹ رینیو ہونے ہوتے ہیں، نادرہ کا شناختی کارڈ رینیو ہونے ہوتے ہیں، مختار نامے بنانے پڑتے ہیں کیسوں کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے لوگ ادھر قبضہ بھی بہت کر لیتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے اہم مسئلے تھے جو آج ہم نے آپ کو اوورسیز کے حوالے سے یہ پہنچائے ہیں۔
ہم حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ قانونی ٹی وی چینل کی وساطت سے ہم آپ کو یہ پرابلم پاکستانیوں کے بتاتے رہیں گے۔ یہ سارے جتنے میں نے 3 آپ کو بتائے ہیں، تینوں پرابلم جو ہے یہ اجتماعی پرابلم ہے، اور حکومت اس کے اوپر توجہ دے۔ اور یہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی خصوصی طور پہ ریکویسٹ ہے، اور داخلہ کو بھی ہے، یہ جو پاسپورٹ اور نادرہ کے حوالے سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں، اور یہ ہیلتھ منسٹر جو ہمارے ہیں ان کو خصوصی طور پہ کر رہے ہیں ویکسین کے حوالے سے جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ پہلا پروگرام پسند آیا ہوگا، اور میرا ٹیلی فون نمبر آپ کو نیچے مل رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس ویسے میں بھی بتا دیتا ہوں کہ 0300472575 منصف اوان ایڈوکیٹ قانونی ٹی وی چینل، یہاں سے آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے مسائل بتا سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی کل پھر ویڈیو ہوگی، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمیں مسئلہ فون کر کے بتا سکتے ہیں، وائس میسج میں بتا سکتے ہیں، میسج کر کے بتا سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کر کے بتا سکتے ہیں، ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کی آواز حکومت تک پہنچائیں گے۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔